الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت مختصر اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم محرم الحرام کی بابرکت ساعتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کل ہمارا نیا سال گزرا، لیکن ہم غور کریں تاریخ پر تو یہ اسلامی تاریخ کی بنیاد، اس کی ایجاد کس شخصیت نے رکھی؟ سمجھ لیجئے آج اس شخصیت کا اور اس شخصیت کے سوانح پر، اس کی سیرت پر ہم کوشش کریں گے۔ ان کے ویسے تو لاتعداد پہلو ہیں، کچھ پہلوؤں پر، کچھ فضائل پر گفتگو مختصر وقت میں انشاءاللہ کریں گے، اور وہ اور کوئی نہیں، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے۔ ہم اگر تاریخ میں، تاریخ اسلام میں شاید میں کہوں، اگر آگے فضائل کی طرف جاؤں میں قرآن و حدیث میں، تو وقت بچاتے ہوئے، تاکہ معلوم نہیں بعد میں وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن یاد آ گیا تو میں یہ کہوں اس شخصیت کے بارے میں کہ یورپ، پشچم، پورب دیکھ لو، کہیں بھی دیکھ لو، جس ملک کے اندر کوئی آپ سوال کرتے ہو کہ واہ کیا اس ملک کا نظام ہے، جیسے آپ یہاں ہم شروع میں آئے تھے کئی سالوں پہلے، تو ہمیں بولے باپو یہاں بڑا دم سنبھل کے رہنا۔ بھائی کیا سنبھل کے رہنا؟ بولو اپنی جامع کرتے تھے وہ یہاں الٹ ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ اب ذرا سی بات دیکھو، ذرا سی مثال ایک کہ تم جو وہاں کبوتروں کو دانہ کہیں بھی ڈال دیا ہے نا، مدینہ پاک میں بھی ہم ڈال دیتے، کہیں بھی ڈال،
بولے یہاں نہیں دانا ڈالنا. بولے بھائی کیوں؟ یہاں دانا ڈالو گے تو پاکستانی انڈیا کے حساب سے وہ بتا رہا ریٹ کو کیلکولیٹ کر کے کہ 70-80 ہزار روپے کا آپ کا چالان ہو جائے گا. یا اللہ. اب وہ ایک بات ایک ڈرانے کے لیے بولے یہاں تو ایسا ہے کہ جو گاڑی پارک کرتے اپنے یہاں، چلو 5 منٹ کر لی، 10 منٹ کر لی، ابھی آتا ہوں مٹھائی لے کے، ہمارے ملکوں میں، اور یہاں 3 منٹ سے بھی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی 70-80 ہزار کا ہی اس کے ریٹ کے حساب سے، بلکہ 15-20-25 ہزار کا فائن لگ جاتا ہے اس طرح کا اس کا معاملہ. یہ سارے فائن وائن یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو. مطلب یہ میں نے باتیں کیوں کی. اس کے علاوہ چلیں تھوڑا سا اور، آپ کی اسٹیم فوڈ، یہ جو آپ مزے لے رہے ہیں دنیا یہاں پہ، اور وہاں ہمارے والے بولتے ہیں کیا مزے ان کے، بڑی عمر ہو جائے تو اسٹیم فوڈ فری ہر چیز پہ. اب آپ دیکھیں گے، میں نہیں کہ اپنے محدثوں کا قلم سے بتاؤں، ان کے مورخوں کے قلم سے بتاؤں آپ کو. جاؤ پڑھو جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو ہم نے رول اس دنیا میں اپلائی کیے ہیں فرام بگننگ ٹو اینڈ، دیر از ان انگلینڈ اور امریکہ، یو ایس اے، جو آپ یہ دیکھتے ہو سارے نظام، یہ سارے کے سارے عمر فاروق نے اپنی دور حکومت 10 سال کچھ مہینے میں نافذ فرما دیے تھے. نظام وہی تھا. پولیس ایکوریٹ، جو اب تو آج کل ہمارے یہاں پولیس کا تو دوسرا حساب ہے نا، یہاں تو پولیس ایسی جیسے خدمت گزار، اکڑے نہیں. ان کے زمانے میں اگر کمپلین ہو جائے اور پولیس بیچاری کا معاملہ خراب ہو، گورنر تک کو نہیں، اپنے بیٹے تک کو نہیں چھوڑا. حضرت عمر فاروق نے اصول پر آئے، عدل پہ آئے، انصاف پہ آئے. تو یہ ہم غیر شخصیت، میں نے آپ کو مثال دی سمجھانے کے لیے کہ ہم اس ملک میں رہ کے سمجھیں کہ عمر فاروق کو اڈاپٹ کیا انہوں نے کیا. اصل تو انہوں نے اپلائی کیا پوری کتابیں. آپ اٹھا کے تاریخ کی کتابیں دیکھیں، ہمارے محدثوں نے اتنا نہیں لکھا جتنا غیر مسلموں نے لکھا ہے. انگریزوں نے اباؤٹ 5000 بک، اور 5000 بک تو یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھے انٹرنیٹ پہ ملی، جو میں نے دیکھی کہ وہ لائبریری میں محفوظ ہے، انگلینڈ میں، لنڈن میں برٹش لائبریری کے اندر یہ محفوظ ہے. ایک سیکشن بنا ہوا پورا عمر کی لائبریری کا. تو وہ میں جب شروع میں ٹریول بہت کرنا ہوتا تھا، سال میں 3 دفعہ ٹریول آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو اب میں وہ ڈیوٹی فری شاپ پہ جاؤں تو کیا دیکھوں، ہے نا. تو ہم دیکھتے کوئی کتاب اسلامی کو ایسی مل جائے، دیکھیں اپنے مطلب کی. تو مجھے سیدنا عمر فاروق کی سیرت کی کتاب ضرور ملتی تھی. اب اندازہ کرو کتنا لکھا ہوگا انہوں نے، کتنی سیل ہوتی ہے وہ کتابیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں بھائی 22 سے لے کے 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا تنے تنہا آدمی، بے فکر، اینٹ نیچے رکھ کر سونے والا مٹی کے اندر، پرواہ ہی نہیں اس کو کیا ہو رہا، اور کسی کے اندر تنکے کے برابر کہیں نا انصافی سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ عمر کے دور میں کہیں ہو جائے. اور عمر فاروق کا قول بھی یہ بڑا مشہور ہے نا کہ ایک بکری کا بچہ بھی کہیں میری وجہ سے بھوک سے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو کل قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا. اور دور حکومت 22 لاکھ آپ نے 26 لاکھ آپ نے سن تو لی، لیکن آج کل آپ میپ میں جا کے خالی وہ 26 لاکھ کو کنورٹ تو کرو، اس میں ڈالو تو سارا کا سارا آپ کو آدھا سے زیادہ آپ کو اس میپ کے اندر عمر فاروق کی حکومت نظر آئے گی. اتنی طوالت کہاں سے کہاں تک پہنچے. اللہ اکبر میرے دوستوں. اور دیکھو کپڑے، 17 پیمند والے کپڑے پہنتے تھے، پیمند لگے ہوئے. یہ امیر المومنین کا معاملہ تھا. تنخواہ لیتے ڈرتے میرے دوستوں. اور اپنے دور خلافت کی معاملات میں یہ نہیں تھی کہ فتوحات تو بہت، 44 ملکوں کو فتح کرنے والے، کہ فتوحات سے ہی نہیں، 44 ملکوں کو فتح کرنے والے، اور ہر ایک روز 300 مائل فتح کرنے والے ڈیلی. کیلکولیشن لگائیے محدثوں نے، 300 مائل فتح کرنے والے ڈیلی. یہ ہیں سیدنا عمر فاروق. اور اس بات سے نہیں کہ خالی فتوحات اور جنگ میں، اخلاق، رعایا کے ساتھ آپ کا رویہ. خود عمر فاروق اتنے سخت ہیں لیکن رعایا کے ساتھ اتنے نرم. چلتے چلتے ایک دو بات اس کی بھی سن کے پھر ہم فضائل پہ آتے ہیں نا. سیدنا عمر فاروق، سنے با کیا بات ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی ان کو چین سے سوتے نہیں دیکھا، بے چین ہو جاتے تھے. کبھی 1-1.5 گھنٹہ سو بھی گئے، مثال دے رہے ہیں، اچانک اٹھ جاتے تھے، کوئی میرا پریشان تو نہیں ہے، میری رائے میں نکل جاتے تھے، تو نکل گئے کہیں ڈھونڈتے. اسی طرح ایک دفعہ دور کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، ہاں تو اس میں جیسے ابھی ہمارے یہاں سسٹم ہے نا اولڈ سٹیزن کا، کتنی خدمت ہوتی ہے، ایک مکان بھی دیتے ہیں ہم. یہ دیکھو سب یہ عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کیا.
یہ صحابہ کا کردار دیکھیں تو وہ ایک نابینا کی ڈیوٹی انہوں نے اپنے پاس لگا لی کہ اس کی خدمت، یعنی سب صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ایک لسٹ بنتی تھی کہ اگر ہمارے شہر میں یا ملک میں یا شہر میں مثال کے طور پہ 25,000 یا 10,000 کے قریب بوڑھے بزرگ ہیں جو نابینا ہیں، ڈسیبل ہیں، ان کی خدمت، تو ان صحابہ کی ڈیوٹی 15 آپ کے، 20 آپ کے، 20 آپ کے، 25 آپ کے. اب آپ کو صبح وہاں جا کے ان کے گھر میں کپڑے دھونے، ان کی خدمت کرنے، کو کھانا بنا کے دینا تاکہ سارا دن وہ کھائیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ڈیوٹی لگتی تھی. تو عمر فاروق کے پاس بھی ایک ڈیوٹی آئی خود بھی، اور ایک وہ نابینا کی ڈیوٹی تھی. سنیں آپ، سنو یار، یہ ہے عمر فاروق. اللہ اکبر. اللہ جو مہربان ہے، اللہ کا جو انتخاب ہے نا، وہ ہے عمر فاروق. اللہ کا انتخاب ہے، رسول اللہ کی دعا ہے لیکن اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے کہ حبیب علیہ السلام نے کیا مانگا؟ امر، دو امر ہیں یہاں، یا اللہ ایک ابو جہل اور ایک عمر فاروق، دونوں میں سے کوئی دے دے بس اسلام ترقی کرے. اللہ نے عمر کا انتخاب کیا. ارے جس عمر کو اللہ انتخاب کرے، تمہاری کس قدر غلیظ زبان ہے کہ تم الفاظوں سے عمر فاروق کے لیے تنقید کر سکو. شرم کی بات ہے نا. سوچنا چاہیے ان کو کہ جس کا انتخاب رب کریم کر رہا ہے، جس کی دعا رب سرکار علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور کتنے فضائل ہیں. یہ ہیں سیدنا عمر فاروق. جب وہ گئے تو نابینا کو آپ نے، بزرگ کو پاخانہ پکایا، کھلایا پلایا، صبح کپڑے دھوئے اس کے، اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد نیا نیا معاملہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد. تو کھانا کھانے کے بعد وہ نابینا کہتا ہے کہ تو وہ شخص نہیں ہے جو پہلے آتا تھا. حضرت عمر فاروق ہے نا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ سارا کام میں نے کیا، کپڑے دھوئے، وہ بھی یہی دھوتا تھا، ہے نا، کھانا بنایا، کھانا بنا کے اپنے ہاتھ سے تجھے کھلایا، اور تو نے کیسے پہچان لیا کہ وہ نہیں؟ حالانکہ تو دیکھ تو نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں، وہ جب کھانا کھلاتا تھا نا، جب کھانا بنانے کے بعد جب کھانا کھلاتا تھا پہلے خود کھاتا تھا تھوڑا، اس لیے کہ ابھی جو تو نے کھلایا وہ گرم کھانا تھا، میرا منہ جل گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. میرے عمر فاروق کی شان سنو، رو پڑے. اللہ اکبر. میرے دوستوں، ایک سے بڑھ کر آپ نے اس سے معذرت کی. اور میرے دوستوں ایک اور سن لیجیے آپ چلتے چلتے. غزوہ سے آ رہے تھے، پھر ہم فضائل پہ آتے ہیں نا. فضائل بہت ہیں، کچھ فرمائش بھی ہے میری اسلام لانے والی، کسی نے کہا تو میں آپ کو سناؤں گا. وہ اس سے پہلے یہ میٹھی میٹھی باتیں سنو. بلکہ میرا آج موضوع یہی تھا، آج پورا امریکہ ورسز عمر فاروق. بتاتا میں آپ کو، آپ جو دیکھ رہے ہو سارے فٹافٹ پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ہو، اور ٹکٹ، بس کا ٹکٹ فری 60 برس کی عمر کے بندے کو نا، بس، اور ایوری تھنگ. سینئر سٹیزن ٹھاٹ ہیں، وہ بہترین بلڈنگ میں کم ملا. بولا بھائی باپو یا تو اپنے مزے ہیں، 50-65 کے ہو جاؤ تو ہر چیز کی آسانی، انکم ٹیکس ریٹرن پیسے ملتے ہیں، ایسا ہی ہے نا ماشاءاللہ. لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. یہ انہوں نے کیا تو آج یہ سمجھیں کہ یہ ہے فاروق. فاروق کی سیرت پاک کے گوشے انہوں نے لے کر اپلائی کیے. آپ ایک غزوہ میں سنیے، آپ یہاں بھی سنیے میرے فاروق اعظم کا خوف اور ڈر اللہ سے. ایک غزوہ سے واپسی میں صحابہ موجود تھے تو ایک بستی نظر آئی. بتاؤ، غزوہ میں تھک کر آ رہے ہیں، آپ نے کہا رکو سارے صحابہ، میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. بھی اکیلے نکلے، بستی ڈھونڈ رہے تھے، گھوم رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک عورت بھوکی بیٹھی ہے، بس بولی کوئی کھانا ہی نہیں دے رہا ہے. یہ تو اندر پہنچ گیا. اماں کیا ہوا؟ بولا کیا کروں، جب سے عمر امیر المومنین بنا یہاں کھانا ہی صحیح نہیں ملتا. تو حضرت امیر المومنین تو تھے ہی. آپ نے کہا اچھا عمر ایسا ہے؟ بولا ہاں عمر بس ایسا ہی، پوچھتا ہی نہیں کسی کو. بولا اماں تو عمر کو کیسے پتا چلا کہ آپ بھوکی ہیں؟ کیسا پتا چلے گا؟ وہ اتنی بڑی حکومت ہے وہاں کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، کس کو سنبھالے گا؟ بولا کیوں بنا پھر امیر المومنین؟ جب اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا رعایا بھوکی ہے، مر رہی ہے، تو اس کو خیال نہیں ہے اس کو. بولا پھر اماں تو ادھر معاف کر دینا، چل کوئی بات نہیں، میں کھلاتا ہوں تجھے، سب کچھ کرتا ہوں. پر تو کون کر کھلانے والا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گی. اب وہ سیدنا عمر فاروق کی تو جان نکل گئی نا، اور رونے بیٹھ گئے. اماں، حالانکہ خود نہیں بتا رہے، اماں چل چھوڑ دے اس کو، معاف کر دے، کمپلین نہیں کری ہو، اس کے بدلے جو چاہے مانگ لے، میں تیرے کو دوں گا، میں دیتا ہوں. تو بولا تو بڑا حمایتی ہے اس کا، تو ہے کون جو حمایت کر رہا اس کی؟ تو اماں میں 25 دینار بہت ہوتے تھے اس زمانے کے. 25 دینار تجھے دیتا ہوں، لیکن تو حشر میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت تو نہیں کرے گی عمر کی. بولا اچھا ٹھیک ہے، 25 دینار دے گا اس کے لیے، عمر کے لیے؟ تو بولا ہاں دوں گا. اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں داخل ہو. کہا یا امیر المومنین، آپ یہاں ہیں؟ اجازت مانگ کر. تو ایک دم وہ عورت نے دیکھا امیر المومنین یہ، اب وہ ہاتھ جوڑنے لگی، معافی مجھے آپ ہیں عمر؟ بولے نہیں میں نہیں ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، خدا کے لیے میں خادم ہوں. تو اپنی بات پہ قائم رہی ہو، جو تیرا میرا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ قائم رہی ہو.
بولے ہاں امیر المومنین نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. نہیں نہیں نہیں، تو نے وعدہ کیا. امیر المومنین نے کوئی چیز ڈھونڈی، نہیں ملی، چمڑا ومڑا، آپ نے اپنی رومال مبارک نکالا، پھاڑا اس کو سفید اور کچھ لکھا یہی، اور سیدنا مولا علی کو فرمایا مولا علی میں نے اس کا انگوٹھا لگا دیا، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، یہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے 25 دینار کے اندر عمر کا گناہ معاف کر دیا. اللہ، عمر کا حق معاف کر دیا. یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک. میرے دوستوں بزرگوں، کہ پھر پوچھا گیا مولانا نے کیا کیا کرنا ہے؟ بولے جب میں دنیا سے تیرے سے پہلے چلا جاؤں، علی آپ سے پہلے اگر میں رخصت ہو گیا تو میرے کفن میں ڈال دینا، تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ کمپلین آئے تو میں کہوں نا اللہ انگوٹھا لگ چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے اس کا، اس نے مجھے معاف کر دیا. تو یہ تھے سیدنا، یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو بزرگوں، آئیے یہ واقعہ میں ہر سال سناتا ہوں کیونکہ اسلام لانے کا واقعہ ہے. کیا شان ہے، سبحان اللہ. اسلام کا واقعہ بھی اپنی جگہ ہے اور دعائے مصطفیٰ بھی اپنی جگہ ہے. میرے دوستو کیا دعا ہے. آپ کو اتنا تو پتا ہے، بدھ کا دن تھا، دیر آر وینسڈے، بدھ کی رات. دیکھیں دعائے سرکار، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے اڈاپٹ ہوئی. بدھ کی رات، تہجد کا وقت، حضور پرنور صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور آپ دعا کر رہے ہیں. یا اللہ. امام طبرانی اور سوائقہ محرقہ کے امام اور دیگر امام ایک ہی بات لائے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی. اور بیشتر حدیثوں میں دو کی دعا میں نے جو بتا دی شروع میں، کہ ابو جہل کے لیے بھی کی اور عمر فاروق کے لیے بھی، کہ اللہ دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرما. لیکن ایک میں یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام فی العمر خاصہ، اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عروج عطا فرما. یہ دعا کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں. غلبہ اور عروج. میرے نبی کی دعا کا اثر دیکھو کیسی دعا نکلی ہے. دیکھیں آج آپ کے سامنے آ گیا عمر فاروق. اب صبح میٹنگ ہو رہی ہے کافروں کی، ابو جہل پارٹی، اسلام پھیل رہا تھا. 39 مسلمان اس وقت ہوئے تھے، 39 مسلمان ہوئے تھے. 39 نمبر آتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور 40ویں ہمارے کون ہے؟ فاروق اعظم. اس لیے ہمیں 40واں پسند ہے. لوگ جلتے ہیں کہ 40واں کیوں کرتے ہو؟ او بھائی 40واں ہے ہی ایسی بڑی شخصیت جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. تو جلتا ہے تو جلتا رہے. ہمارے تو 40ویں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے دوستو، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میٹنگ ہے. ابو جہل کہہ رہے ہیں کوئی ہے، یہ تو اسلام پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ ابو جہل نے ناپاک جسارت کی، استغفر اللہ، کہنا نہیں چاہیے کہ نبی کا چراغ گل کر دو، نعوذ باللہ سے معلوم. تو عمر اٹھے، بولا میں کروں گا. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. میں ان کا سر آپ کے پاس لا کے دوں گا، نعوذ باللہ. انہوں نے چیلنج کیا تلوار لے، غصے میں، اور بہت بہادر تھے اور پڑھے لکھے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر چند لوگ پڑھے لکھے تھے جس میں حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، جیسے اپنی زبان میں کہوں کہ انٹلیکچوئل، ادب بھی جانتے تھے، شاعری بھی جانتے تھے. سارا اسی وجہ سے وہ ایمان جو لانے کا مالا تھا نا، جو قرآن کو سنا پہلی دفعہ تو سمجھے یار یہ کون سی شاعری ہے. میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں شعرا کی، لیکن یہ شعر اللہ دل پہ اثر کر گئے تھے جو بہن سے قرآن سنا تھا. یہ واقعے میں آئے گا بات. تو میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سنیے، حضرت عمر فاروق تلوار ننگی لے کے غصے کے اندر جا رہے ہیں. راستے کے اندر حضرت معین بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جو اسلام لے آئے تھے 39 میں، انہوں نے دیکھا عمر غصے میں اس طرف جا رہا ہے کہ وجہ کیا. روکا. عمر کہاں جا رہے ہو؟ غصے میں عمر نے اپنا امر بیان کیا کہ مجھے بس آج تو سر چاہیے، نعوذ باللہ، آج میں جا رہا ہوں. تو حضرت معین فرماتے ہیں ان کے سر کی تو دور کی بات ہے، ان کی سر سے پہلے تجھے کتنے سر لینے پڑیں گے جب جائے گا تو، لیکن پہلے تو اپنی بہن کا سر تو لے لے. تیرے بہن اور تیرے بہنوں نے سامنے یہ گھر اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے ان سے نمٹ پھر جانا وہاں. اللہ یہ سنا تو وہ پاسا ہی چینج ہو گیا. اب اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے، وہی دروازے پہ آئے تو اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیچر تھے آپ کے قرآن سکھانے والے دونوں کو، حضرت سعید اور حضرت فاطمہ آپ کی بہن، دونوں قرآن سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے قرآن. آپ باہر کھڑے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے جو آیت کریمہ ہے سنی. اب تو دعا کا اثر تو ہونا ہے نا، رات دعا مانگی ہے، اس کا اثر دیکھو کیسا. آدھے سے زیادہ اس کلام سے ہی متاثر ہو گئے، بولے یہ کوئی کلام دنیا کا نہیں ہے. اندر گئے، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ مارا پیٹا سب کچھ کیا. بہن نے آخر خونم خان ہو کر بھی کہا کہ عمر تم میرے جسم کے بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، انشاءاللہ ہر ایک کے اندر سے آواز آئے گی اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. نبی کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، اللہ اور رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی.
یہ دیکھا کہ میری بہن کبھی میرے سامنے بولتی نہیں تھی، آج ایسا جذبہ، تھوڑا پگھلے مسرات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے بھی تسلیم کیا۔ وہ حضرت خبیب تھے نا جو پڑھا رہے تھے، وہ حضرت عمر کے آنے کی آواز سن کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے، اور یہ دونوں کا ہی معاملہ رہا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اب دیکھے دعا کا اثر کہ بہن تیرا جذبہ دیکھ کے اور قرآن پاک کو سن کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، میں بھی تیری نبی کا کلمہ پڑھ لوں، چل مجھے لے جا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت خبیب باہر نکلے، فرمایا عمر تو نے تو ابھی کلمہ پڑھنے کی نیت کی ہے، میرے نبی نے تجھے رات کو ہی اللہ سے مانگ لیا تھا۔ یہ انتخاب میرے رب کا انتخاب ہے سیدنا عمر فاروق۔ اب دیکھو آگے، اب چلتے جا رہے ہیں، وہاں سیدنا امیر حمزہ باہر پہرا دے رہے ہیں اور مولا پہرا دے رہے ہیں، اور حضرت عمر ننگی تلوار لے کے ساتھ آ رہے ہیں حضرت خبیب کے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو یہ تو اسلام نہیں لائے، تو نہیں معلوم نا، ایک دم کھڑے ہو گئے جوش میں، اور آواز لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، عمر کے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، مجھے لگتا ہے یہ بلا بن کر آ رہا ہے ہماری طرف۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، چچا فکر نہیں کرو، بلا بن کر نہیں، دعا بن کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آ کے آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو امام کیا فرماتے ہیں کہ کیسی دعا قبول کی اپنی ملفوظات میں کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام کی دعا ہو، عمر فاروق اللہ کا انتخاب ہو، تو یہ ہیں سیدنا عمر فاروق، جن پہ آج ہم یہ میڈیا جیسی، میں تو غلاظت ہی کہوں گا کہ بیٹھ کر ہم ایک سے تنقید کر دیتے ہیں کہ اول وہ ہیں، دویم وہ ہیں۔ ارے تم کیا جانو یہ عمر فاروق کیا شخصیت ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں اگر اللہ کو رکھنا ہوتا کوئی نبی تو وہ عمر ہوتا۔ اندازہ کیجئے نبی کی جو آپ صلاحیتیں، مبعوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور اس کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں، تو رسول اللہ نے عمر میں دیکھی نا وہ چیزیں، جبھی تو فرمایا۔ ساری زندگی عمر فاروق نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ہوتا، کبھی کہا نہیں۔ اور آج کے یہ کذاب، کوڑی کذاب، دو نمبری یہ دعویٰ کریں، اللہ اکبر، شرم کی بات ہے نا۔ کیا ہوگا ان کا حشر، ان کے پیچھے دوسرے لوگ تائید کر لیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب کی دعا کیسے منظور کی، دیکھیں نا۔ اللہ چاہتا ہی ہے، یہ محبوب اللہ اپنے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے ہمیشہ۔ دیکھا آپ نے پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا، نماز میں قبلہ چینج کرنا تھا، اللہ رب العالمین دیکھتا اپنے محبوب کی طرف سے، کوئی بات کرے تو کری، خالی چہرے سے ہی کہہ دے، دل میں خیال کر لے، یا نبی تو دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی فرماتا ہے میں محبوب جو تیری رضا ہوگی نا وہ میری رضا ہوگی۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسلام قبول ہوا حضرت عمر فاروق کا، اور صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اتنا زوردار اللہ اکبر کہا، محدثین فرماتے ہیں پورا مکہ گونج گیا نا۔ ابھی یہ صدا لگی تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے غلاموں نے جو نعرہ لگایا اللہ اکبر کا اور خوشی منائی، اس سے دگنی خوشی آسمان پر عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں فرشتوں نے منائی۔ آسمانوں پر نام ہے آپ کا فاروق، اور لقب دیا ہے سرکار علیہ السلام نے، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاروق۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اسلام جب دعا مانگی نا، پھر اسلام رکا نہیں اس دن سے۔ آپ نے پوری تفسیر آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پہلی دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی کعبے کے اندر، عمر فاروق تلوار لے کھڑا ہے، کوئی مائی کا لال، کیا کہتے ہیں، کسی ماں کو اپنا بیٹا ضائع کرنا ہو تو بھیجے، کسی بیوی کو شوہر ضائع کرنا ہو تو بھیجے، کسی بہن کو بھائی ضائع کرنا ہو تو بھیجے۔ ہزاروں کفار تھے،
لیکن سبحان اللہ کیا بات تھی فاروق اعظم کی. دوستو اشداء علی الکفار، یہ ہیں اشداء علی الکفار کی مصداق، جسے قرآن کہتا ہے 4 صحابیوں کے بارے میں یہی کہا نا. قرآن اشارہ دے رہا ہے اول دویم سویم، تو پھر ہم کیسے تمید کر لیں، ہم کیسے آگے پیچھے کر لیں. تو دوستو آگے چلیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار فضائل بیان کیے. میں کیا بات کر سکوں، میں ان کے قدموں کی خاک کی بھی تعریف کرنے کے لیے میری زبان اس قابل نہیں ہے. جس کو نبی علیہ السلام فرمائے ایک دن میرے پاس، حضرت امام طبرانی اس حدیث کو لائے، ابن عساکر بھی اور جامع ترمذی میں بھی موجود، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ جبریل میرے فاروق کی، میرے عمر کی، میرے فاروق کی آسمانوں پہ کیا فضائل ہیں؟ زمین پہ تو ہیں، دکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ واللہ آسمانوں پہ حضرت عمر کے اتنے فضائل ہیں کہ مجھے اگر نوح علیہ السلام کے 950 برس بھی مل جائیں تو میں ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا. یہ ہیں سیدنا فضائل. کتنے مختصر 2-3 فضائل سنیں آپ. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوں گے. ہر نبی کے 2 وزیر ہیں. میرے 2 وزیر آسمانوں پہ، 2 وزیر زمین پر. سنیے گا، آسمانوں پر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 وزیر. اب جن کے وزیر سرکار علیہ السلام کے وزیر عمر فاروق ہوں یار، اور تو ایسی بات کر دے الٹی سیدھی ان کی ذات گرامی پر، تو تیرا حشر ہوگا کیا؟ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ شاید جہنم بھی شرمائے ان کا حشر کرتے ہوئے. اللہ معاف فرما دے. بس بچیے، کوشش کیجیے، دور رہیے اسے، ڈیلیٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے. کیا فائدہ، کبھی کبھی تمہارا خدا نہ خواستہ دل میں خیالات ہمارا ایمانی چلا جائے، اس لیے دور رہیے. تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العمر سراج فی الجنہ، میرا عمر جنت کا چراغ ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر سورج نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بھائی، جنت میں چاند نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جنت میں چاند سورج کا کیا کام؟ آئے سبحان اللہ، ہے نا. جنت میں چاند سورج، اب سورج تو کبھی تیز بھی کبھی ہلکی بھی، وہاں چاند سورج کا کام نہیں، وہاں عمر ہوگا. پور عمر سے پوری جنت روشن ہوگی. ارے سیدنا عمر فاروق کا یہ حال ہے چمکنے کا، تو پھر میرے محبوب آقا کے چمکنے کا معاملہ وہاں کیا ہوگا میرے دوستو؟ سمجھے آپ. ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدتو کہول فی الجنہ. کہول کہتے ہیں اپنی اردو میں ادھیڑ عمر. دیر آر آفٹر 40 ایئرس، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہے نا. اور جو جوان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں شباب، ینگ ایج. یہ 30-33 برس سے پہلے کو کہہ لو جوان، یا 40 سے بھی کہہ لو پہلے، لیکن 40 کے بعد ادھوڑ عمر کہلاتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عمر اور میرے ابو بکر صدیق یہ روایت کرنے والے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لمبی تفصیل ہے، اس لیے میں ایک شعر میں آپ کو سمجھا دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے ملفوظات میں کیا فرمایا کہ ایک دن سرکار علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا جانتے ہو علی بتانا نہیں، جانتے ہو علی بتانا نہیں. بولے یا رسول اللہ حکم. فرماتے ہیں یہ عمر اور میرے ابو بکر اور عمر جو ہے ادھیڑ عمر کے جنت میں سردار ہیں. کیا فرمایا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں. اے عتیق، اے مرتضی، یعنی مرتضی مولا علی کا نام ہے، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. میرے دوست بزرگ، یہ شان سیدنا عمر فاروق کی مولا. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ساری امت میں، سارے نبیوں کی امتوں میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث دال پہ زبر یاد رکھنا، اور ایک ہوتا ہے محدث. محدث اس کو کہتے ہیں جو روایت بیان کرے، حدیثیں بیان کرے، حدیثیں لکھے، حدیثیں پڑھائے، ٹھیک ہے نا، اس کو محدث کہتے ہیں. جیسے امام جلال الدین سیوطی محدث، ابن جوزی محدث، ہے نا، شاہ عبداللہ محدث دہلوی، یہ محدث ہے دال پہ زیر. اور اعلیٰ حضرت محدث
اور ہزاروں وقت کے حساب سے میری مراد یہ محدث ہیں. لیکن محدث کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل پر الہام ہو اور اللہ تعالیٰ وہی آیات کریمہ قرآن کی میرے دل پر نازل فرما دے. یعنی عمر فاروق کے دل پہ الہام ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ ہونا چاہیے، اللہ قرآن نازل فرما دیتا تھا. چاہے مقام ابراہیم میں نے آپ کو کہا وہ دیکھ لیں، پردے کا معاملہ تھا ازواج مطہرات کا، وہ آیات کریمہ دیکھ لیں. اور رمضان مبارک میں جمع کرنے کا مطلب جو ہے ہم بستری والا معاملہ جو الاؤ ہوا وہ سیدنا عمر فاروق کی شان تھی. وہ بولے یہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا اللہ اس کا تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے فوراً قرآن مجید میں نازل فرمایا جاؤ رمضانوں میں بھی خاص وقتوں میں جمع کر سکتے ہیں. یہ اور بہت ساری آیت کریمہ ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک یہودی کو جو یہودی اور منافق کا معاملہ آیا تھا تو آپ نے سر کاٹ دیا تھا، تو تب وہ آیات کریمہ نازل ہوئی. اور ایک آیات جب آپ نے اسلام قبول کیا، تقریباً 28 سے 32 آیتیں مفسروں نے کلام کی ہیں، لیکن 23 تو اتھینٹیکیٹ ہیں. وہ تو سب نے طے کر کے کہا فرمایا کہ 23 آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو عمر فاروق نے دل میں سوچا اور اللہ نے وہ نازل فرما دی. میرے دوستو بزرگوں، حضرت ایک آیات کریمہ جب اسلام قبول کیا، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل آیات کریمہ لے کے آیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ. یہ آپ نے آیات سنی ہوگی اسٹیکروں پہ، اپنے اپنے ملکوں میں اسٹیکر لگاتے ہیں، اے نبی تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. بڑی پڑھ چکے ہو مسجدوں میں، آہا یار واہ یار واہ، کیوں عوام کو چیٹ کرتے ہو؟ پوری آیات لکھ دو نا یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کے ساتھ تم لوگوں کو بھی گمراہ، سب کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہو. پوری آیات پڑھو، پوری آیات. یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبع من المؤمنین. اللہ ارشاد فرماتا عمر فاروق کے لیے، محدثین فرماتے ہیں کہ اے محبوب تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہ تیری اتباع کرنے والے مومن بھی یہ بھی کافی ہیں. وسیلے کا ذکر بھی آ گیا نا. عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو دعا بھی وسیلے والی مانگی کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. او بھائی ڈائریکٹ سرکار فرماتا ہے یا اللہ بس تو کر دے اسلام کو غلبہ، یہ کیوں؟ لیکن وسیلہ ہے میرے دوستو، سفارش. اللہ خود فرماتا ہے کہ سفارش ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز سے وسیلہ لو، نماز زکوٰۃ اپنے روزے سے وسیلہ لو، دیگر معاملات سے وسیلہ لو. تو یہ وسیلے کے قائل الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم سنی ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں دیکھا آپ نے کہ یہاں اس آیت کریمہ کے تحت آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا الہام کیا کہ عمر فاروق نے جو سوچا وہ عطا فرما. اب آئیے 2 منٹ یا 3 منٹ آخری بات کرنے سے پہلے ایک آج کل کا جو مسئلہ چلتا ہے وہ بھی آپ سن لیں تو مجھے لگے گا کہ میں نے کوشش کی، مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کی. جو آج کل چلتا ہے نا، اہل بیت اور اہل اصحاب اور فاروق اعظم، ابوبکر صدیق، عثمان غنی پر جو یہ جتنی خباثت اور گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ تمہیں اور ہمیں سے معاف رکھے، سے دور رہو. ارے عمر فاروق نے دروازہ توڑ دیا سیدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، اس قدر ظلم کیا، یہ کیا، اے بیان آگ لگا دی، یہ کر دی. ارے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ خدا گواہ ہے میں ایک نہیں پورا بیان 2 گھنٹے کا اس پر کر سکتا ہوں کہ جتنی محبت عمر فاروق کو امام حسن اور حسین سے تھی نا، شاید اپنی اولاد سے بھی نہیں تھی. آپ اٹھا کے دیکھیں روایتیں، سنیے ایک مختصر 2 روایتیں بس، پھر اس کے بعد آخری بات. اپنا حضرت المومنین، حضرت امیر المومنین کے ایک صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر، آپ راوی بھی ہیں، حدیث کے راوی، بہت بڑے ماشاءاللہ عالم فاضل جن کو کہتے ہیں نا، علم رکھنے والے اور روایت کرنے والے. آپ کے صاحبزادے بچپن میں امام علی مقام کے ساتھ کھیل رہے تھے. بچپن کا آپ امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق. کھیلتے کھیلتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تو کیوں یہ کرتا ہے، تو ہمارے غلام کا، میرے نبی، میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہو کر تو ایسی حرکت کرتا ہے. 3-4 دفعہ کہا تو میرے نبی اور میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے اور یہ حرکت کرتا ہے، میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہو کر یہ حرکت کرتا ہے. اب لگی بات، بچے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر کو، سیدھے گئے گھر، امیر المومنین ہو اور ان کا بیٹا ہو، کہ ابا بابا بڑا آج مجھے اچھا نہیں لگا، امام حسین نے مجھے بہت اچھی بات نہیں کہی. بولے کیا بولا؟ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. حضرت عمر نے کہا اچھا؟ انہوں نے یہ کہا چلو ہاتھ پکڑو نکلے اور دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی کا. مولا علی نکلے، علی حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ امام حسین پیچھے سے آئے، فرمایا امیر المومنین السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین بتاؤ سچ سچ تم نے یہ کہا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں؟
اے ہے امام علی مقام، ہاں میں نے کہا آپ میرے نانا کے غلام ہیں، ہاں میں نے کہا آپ نانا کے غلام ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرمایا اے علی، ایک پرچہ لیا، اس پہ یہ جملے لکھ دے۔ مولانا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ بولے لاؤ۔ لکھا اور نیچے بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، حدیث میں آتا ہے ایسے، اور سیدنا امام علی مقام کا ہاتھ لیا، چوما انگوٹھے کو اور اس پہ لگا دیا، اور مولا علی کو ہی دیا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے یہ دینا، کل حشر کے اندر سرکار کو میں کہوں گا یا رسول اللہ دنیا میں کوئی سند دینے والا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کی سند آپ قبول کرو نہ کرو، لیکن میں نے اس نواسے کی سند آپ کو دیتا ہوں جس کے لیے آپ نے فرمایا حسین و منی و من الحسین، یہ امام حسین نے مجھے سند دے دی ہے، گواہی دے دی ہے کہ تم آقا کے غلام ہو، آج غلامی کی سند دے دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہزادی کا معاملہ بھی سنو، ایران کی شہزادی، بعد میں مسلمان ہوئی، نام ہوا شیربانو، ایران کی شہزادی، اس وقت تو امریکہ تھا، وہ ایران فتح ہوا تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا کنیزوں کے ساتھ آئیں۔ جب مدینہ شریف میں آئے تو حضرت امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شہزادی کی شادی شہزادے سے ہوگی۔ دیکھو آپ، اور آپ دنیا دیکھو کیسی بات کرتی ہے اہل بیت کے لیے، یار واہ کہ عمر فاروق نے اہل بیت سے ایسا کیا ویسا کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت مولا عمر اور سیدنا مولا علی کوئی ایسی شان والے کہ ایسی بات سن لیتے، اور کہیں کسی کتاب میں نہ ہو کہ عمر کے لیے کبھی انہوں نے ذرا سی بات بھی کہی ہو کوئی۔ کیسے لوگ ہیں، کتنا گمراہ کرتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ صبح دربار لگے گا اور شادی میں نکاح میں پڑھاؤں گا اور شہزادے کے ساتھ۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر راویہ میں کہتا میرا ہی شک مجھ پہ تھا کہ میں ہی شہزادہ ہوں نا، امیر المومنین کا تیار میار ہو کر میں بھی ٹھاٹ سے بیٹھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دربار لگا ہوا۔ آپ چلتے 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 گئے، سیدھا ہاتھ پکڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب حیران، بولے حیران نہ ہو، پوری کائنات کے وقت، اس وقت پوری کائنات میں اس سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا شہزادہ ہے، اور اس کا حق ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی شادی شہزادی کے ساتھ ہی ہو۔ خود ہی نکاح پڑھایا، دیکھیں شہزادی کا، حضرت شیربانو رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح۔ آپ دیکھیں کس طرح، کتنا بڑا اثار ہے، بے شمار واقعات ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ لفظ آخر یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں آپ پر حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے، اور اللہ نے کیلنڈر بنانے کا صلہ کیسا دیا، اسلامی کیلنڈر کی ایجاد حضرت عمر فاروق نے کی۔ اللہ نے کیسا اجر دیا کہ پہلی محرم، فرسٹ ایئر، نیو ایئر، فرسٹ ڈے آپ کو شہادت کا دن عطا فرمایا، آپ شہید ہوئے۔ اب دیکھیں فتوحات جو ہوتی ہے نا، ایک آخری بات جو ہمیشہ کرتا ہوں، فتوحات کیسے ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنگ لڑکے، لیکن عمر فاروق کی بیشتر فتوحات ایسی تھی کہ نام سن کے کانپ جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کپڑے کا کوڑا، امامہ رومال ہوتا ہے نا، رومال کا آپ گٹھان باندھ کے کھٹ ایسے کرتے دنیا ہل جاتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم کسی صحابہ کسی تلوار سے نہیں ڈرتے تھے جتنی عمر کے اس کپڑے کے کوڑے سے ڈرتے تھے سارے۔ اور ہلا دیں تو زمین ہلتی ہوتی، زلزلہ آپ نے کوپڑا مارا زمین پہ، او کیا عمر انصاف نہیں کر جاتا تو ہلتی ہے، زلزلہ بند ہو گیا، اور آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمر فاروق کی شان مبارک ہے میرے دوستو بزرگوں۔ تو ایک ملک تھا، بہت سے ملکوں نے کیا کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں بھائی، آ جاؤ یہ ملک پہ تم قبضہ کر لو عمر، ہمیں امن سے رہنے دو۔ ایسا ہی بیت المقدس ملک تھا، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے کافروں نے اعلان کیا کہ ہم عمر سے نہیں لڑیں گے۔ جب جنرل پہنچ گئے، جنرل کو کہا ہم لڑیں گے نہیں، ایک شرط ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی، ہمارے ملک کی چابی ہم خود اپنے ہاتھ سے عمر کو دیں، بس اتنی التجا ہے۔ پیغام پہنچا، عمر فاروق نے غلام لیا اور ایک اونٹ لیا، 2 آدمی ہیں، فوج لے کے نہیں، اور ملک کا سربراہ ہے بھائی، امیر المومنین 44 لاکھ ملکوں کا سربراہ ہے، کوئی چھوٹی ہستی تھوڑی ہے۔ وہ نکلا سفر پہ اونٹ پہ، اور غلام کو کہا نہ تو آقا نہ میں غلام، خبردار ہم ایک دونوں سفر میں، اونٹ ایک ہے، تو ایسا کرنا کچھ میل تو 2-4 میل 2-3 میل تو چلے گا پیدل اونٹ کو لے جا کے، میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر آگے 2-3 میل میں پیدل لے کے چلوں گا، تو اونٹ پر بیٹھے گا۔ یہ طے ہوئی شراب، بیچ میں کوئی حضرت حضور کچھ نہیں، سمجھے؟ اب یہ چل رہا سفر، جیسے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچے، اتفاق سے ڈیوٹی لگی اونٹ پر بیٹھنے کی غلام کی، اور فاروق اعظم اس کی رسی لے کر چلاتے جا رہے ہیں۔ وہ سارے بیت المقدس میں جتنے وہ لوگ تھے سب کھڑے ہیں، ان کے راہب سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو جنرل سے پوچھتے ہیں مسلمان سے کہ واہ تمہارا امیر المومنین جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے،
تو مسکرایا, نہیں وہ امیر المومنین جو اونٹ چلا رہا ہے نیچے پیدل, وہ امیر المومنین ہے. اللہ, اسی وقت سب نے کلمہ پڑھ لیا. اس جرنل نے کہا تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا, ابھی تو عمر فاروق آئے نہیں ہیں, ملے نہیں ہیں, ملاقات نہیں کی, تم نے دیکھا نہیں. بولے نہیں, ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک خلیفہ ایسا آئے گا تمہاری طرف, تم بلاؤ گے تو وہ خود پیدل ہوگا, سواری پہ غلام آ رہا, کہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. ارے خود تو پیدل ہے, سواری پہ غلام آتا ہے. اللہ رب العالمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شان اور ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائے. عظیم ہستی ہیں, اللہ اکبر. لب آخری ہے کہ تھوڑا سا 2 منٹ زیادہ لیا, یہ تو کچھ بھی کم نہیں. شاید تو میں سوچ رہا تھا آج اتنی گفتگو کروں, اور میرے جیسا ناقص علم والا خدا گواہ ہے, جتنا میں نے عمر فاروق کو پڑھا ہے نا کتنا نہیں پڑھا. ابھی آپ بٹھا دو 3 گھنٹے اور بول, میں 3 گھنٹے ان کے اتنے شعبے, کم سے کم 15 دن تک تو مسلسل بولتا رہوں. ایسی عمر فاروق کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے حبیب کے صدقے دین راہ پر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر لیجیے.